الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 تک تفسیر کا اختتام کیا، اور آج انشاءاللہ اس کے آگے سے ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے۔ نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، اور بار بار یہ حکم قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہر چند آیات کے بعد آپ یہ دیکھیں گے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ حکم پچھلی شریعتوں میں بھی تھا، کیفیت مختلف تھی، احکام مختلف تھے، نوعیت مختلف تھی، حکم نماز اور زکوٰۃ کا موجود تھا، اور اسی طرح اس شریعت میں بھی یہ عبادتیں موجود ہیں، بلکہ یہ فرض عبادات ہیں کہ جو ان عبادات کی فرضیت کا منکر ہو وہ کافر ہو جائے گا، وہ فوراً دین سے نکل جائے گا، اور جو انہیں جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے چھوڑتا ہو تو وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے۔ اگر اس کی معافی نہ ہوئی، اگر شفاعت حاصل نہ ہوئی تو اس میں وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اس آیت کے درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھلائی بیچتے ہو اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے، یعنی جو نیکی، بعض اوقات بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جس کا اجر انسان دنیا میں نہیں پاتا، اسے دنیا میں اس کا اجر نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ بہت نیکوکار ہوتے ہیں، بہت زیادہ عبادتیں ریاضتیں کرتے ہیں، لیکن ساری زندگی مشقتیں آزمائشیں انہی میں رہتے ہیں، انہیں کوئی راحت نصیب نہیں ہوتی۔ وہ بیماریوں میں رہتے ہیں، بیماری میں انتقال کر جاتے ہیں، بڑی کم عمر پاتے ہیں، بڑی تکالیف میں زندگی گزارتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی وہ تو بڑے نیک بن کے رہے، بڑے محلے کے شرفاء میں سے تھے، بڑی اچھی بات کرتے تھے، جھوٹ سے بچتے تھے، حلال کماتے تھے، لیکن تب بھی بڑی تکلیف میں زندگی گزاری، اور جو حرام کما رہا ہے، جو ایک آوارہ گردی والی زندگی جی رہا ہے، وہ بڑے کمفرٹ میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جو بھی بھلائی اور نیکی بھیجو گے اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ تو آخرت میں جو بھلائی اور اجر ملے گا وہ دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں آزمائشوں پر صبر کرنے والوں کو جب آخرت میں اجر دیا جائے گا تو وہ لوگ اس اجر کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ انہیں پھر دنیا میں بھیج دیا جائے اور ان کے جسموں کو کینچی سے کاٹا جائے، اور پھر وہ اس پر صبر کریں اور اس پر اجر پائیں گے۔ اس قدر جو ہے وہ اجر ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کون سے صدقے کا زیادہ اجر ہے؟ آپ نے فرمایا تم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست اور بخیل ہو، یعنی ضرورت مند ہو۔ صدقہ بہت سی چیزوں کا ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ وہ صدقہ افضل ہے کہ جب تم تندرست ہو اور بخیل ہو، ضرورت مند ہو، تم کو تنگ دستی کا اندیشہ ہو اور تم کو غنی ہونے کی امید ہو۔ صدقہ کرنے کو مؤخر نہ کرتے رہو۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے مال کو جمع کرتے رہو، اور ایسا نہ کرو کہ صدقے کو مؤخر کر دو حتیٰ کہ جب تمہاری روح حلق تک آ جائے تو پھر تم کہو کہ فلاں کو اتنا دو، فلاں کو اتنا دو۔ اب حضور نے فرمایا کہ فلاں کو تو اب مل ہی جائے گا، یعنی اب تم کہو یا نہ کہو فلاں کو تو اب مل ہی جائے گا۔ اب تمہارے بیٹے، اب تمہاری بیویاں، اب تمہارے والدین، اب تمہاری نسلیں، وہ سب تمہارا مال کھائیں گی، اب تمہارے کہنے کا فائدہ نہیں، تمہارے لیے وہ تھا جو تم نے پہلے بھیج دیا۔ اسی طرح یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس میں کچھ باقی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا کہ اس کی صرف ایک دستی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ایک دستی کے سوا سب باقی ہے جس کو تم نے تقسیم کر دیا۔ یعنی بظاہر وہ صرف ایک دستی باقی ہے، سب تو چلا گیا، اب ہمارے لیے صرف ایک دستی رہتی ہے۔ حضور نے فرمایا اس دستی کے علاوہ ہی سب باقی ہے جو تم نے تقسیم کر دیا۔ اس لیے احادیث کے مفہوم سے ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ ہمارا وہ ہے جو ہم نے صدقہ کر دیا، جو ہم نے اپنے اوپر خرچ کر دیا، اور جو ہم نے چھوڑ دیا جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں، وہ حقیقتاً ہمارا نہیں بلکہ ہمارے ورثاء کا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور اہل کتاب نے کہا ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو یہودی ہو یا عیسائی۔ تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت تمنائیں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ یعنی اس طرح کے دعوے کرنا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے، یہ ایک اپنی اپنی تمنائیں ہیں، اپنے خیالات ہیں کہ جس کی کوئی بنیاد نہیں، اور اگر بنیاد ہے تو دلیل لے آؤ۔ یہی دلیل آج کے دور میں ان لوگوں سے طلب کرنی چاہیے کہ جو باطل عقائد رکھتے ہیں، جو عجیب و غریب افعال میں ہیں لیکن اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں اس طرح کے جعلی پیر، اس طرح کے طبقے موجود ہیں جو نماز جیسی عبادت کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب اللہ سے واقعی قرب حاصل ہوگا تب نماز پڑھیں گے، لیکن اپنے آپ کو ملنگ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہر طبقے کے لیے، ہر شخص کے لیے دعوت ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہو تو لے آؤ دلیل، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ۔ بلا، کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو اس کا اجر اس کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگے۔ یعنی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ صرف یہودی اور نصارہ جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں۔ اچھا یہ بات یہ سمجھ لیں کہ جو پچھلے دور کے یہودی یا نصارہ تھے اپنے دور میں، اور وہ اگر صحیح دین پر تھے، ان کے پیغمبروں نے جو تبلیغ کی اور جو توریت اصل شکل میں تھی، اگر اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے تو وہ بھی مومن ہیں اور وہ بھی جنتی ہیں۔ یہاں بات ہو رہی ہے ان یہود و نصارہ کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہیں، یا وہ یہود و نصارہ جو اب تحریف شدہ دین پر عمل کرتے ہیں کہ جس میں غلط عقائد شامل ہو چکے ہیں۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا دعویٰ غلط ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بلا من اسلم، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ چہرہ جھکانے سے کیا مراد ہے؟ چہرہ یا تو ذات کے لیے کہا جاتا ہے، جب عربی میں اسلوب یہ ہے کہ جب کہا جائے کہ اس کا چہرہ، تو چہرے سے مراد پوری ذات ہوتی ہے۔ اور اس کی دوسری تشریح یہ ہے کہ جب کہا گیا کہ چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، تو انسان کا چہرہ سب سے افضل ہوتا ہے۔ چہرہ جو ہے، آپ کبھی کسی کے پیٹ پہ مکہ مار دیں، کبھی اسے لات مار دیں، کبھی اس کو آپ اسے دھکا دے دیں، وہ اتنا برا محسوس نہیں کرے گا، لیکن اگر چہرے پر آپ کسی کو چماٹ ماریں، آپ کسی کو چہرے پر ماریں تو وہ بہت برا محسوس کرتا ہے، اور یہ منع کیا جاتا ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، کیونکہ چہرہ جو ہے اس کو وہ بڑا اشرف ہے، اور اس میں بھی سب سے اشرف حصہ جو ہے وہ پیشانی ہے۔ اسی لیے نماز میں جو اصل عبادت ہے سجدہ، وہ اپنی پیشانی کو زمین پر لگا دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، یعنی جو ایمان لے آیا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ایمان لے آیا، جس نے اپنے آپ کو تسلیم کر دی، اپنے آپ کو سونپ دیا، ہر چیز تسلیم کر لی جو حضور لے کر آئے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ قید نہیں ہے کہ وہ سندھی ہو، وہ مہاجر ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ مالدار ہو، وہ غریب ہو، کسی طبقے کی قید نہیں۔ اصل ایمان اور نیک عمل ہے، جب یہ دونوں جمع ہوں گے تو چاہے آپ کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری سنا دی کہ آپ کا اجر جو ہے وہ آپ کے رب کے پاس ہے، اور آپ پر کوئی خوف و غم نہیں ہوگا۔ آگے آیت میں ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو نصارہ کو خبر ہوئی کہ یہ ایک شخص آئے ہیں جو مکہ سے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں محمد ہوں، آخری نبی ہوں۔ جانتے تو تھے کہ آخری نبی نے آنا ہے، تو وہ ملنے کے لیے حضور سے پہنچے۔ یہودیوں کو خبر ملی، یہود بھی پہنچے۔ اب جب حضور کے پاس تھے تو دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا،
اور دونوں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں، اور دوسرا پہلے کو کہنے لگا کہ تمہارے دین کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب اس بارے میں قرآن میں ذکر ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی شے پر نہیں ہے، یعنی کسی شے پر نہیں ہے، یعنی کسی بنیاد پر نہیں ہے، ان کے دین کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی اصل نہیں ہے۔ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور عیسائیوں نے کہا کہ کسی شے پر نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ یہ کتاب پڑھتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح جاہلوں نے ان پہلوں جیسی بات کہی۔ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، تو اللہ قیامت کے دن ان میں اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کی نفی کی، حالانکہ پہلے توریت آئی ہے، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور توریت میں واضح طور پر حضرت عیسیٰ کی آمد کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کے نبی ہونے کا ذکر ہے۔ اور جب انجیل آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو اس میں حضرت موسیٰ کی نبوت، آپ کے معجزات کا ذکر ہے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو ماننے سے انکار کر دیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کے دین کو بے بنیاد کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج اس کو چھوڑ دو، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے گا کہ کیا حق ہے اور کس معاملے میں یہ جھگڑ رہے ہیں۔ آگے ذکر آیا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اس کی مختلف تفاسیر ہیں۔ ایک کہا گیا کہ یہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے واپس مکہ کی طرف لوٹے تو مشرکین نے منع کر دیا کہ ہم آپ کو خانہ کعبہ میں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ جنگ بدر میں آپ نے ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، اور جب انہیں قتل کیا ہے تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اسی طرح بعض نے کہا کہ یہ آیت حقیقتاً ان نصارہ کے لیے ہے کہ جو بیت المقدس میں گندگی پھینکا کرتے تھے، بنی اسرائیل کو روکا کرتے تھے عبادت کرنے سے۔ بعض نے کہا کہ یہ ان خاص نصارہ کے طبقے کے لیے ہے کہ جس نے حملہ کر دیا یہودیوں سے بغض میں اور بیت المقدس میں تباہی مچا دی، بربادی کی، تو یہ ان کے لیے ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں کو اس بات سے روکے کہ ان کا اللہ کا نام لیا جائے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ تو ظاہر ہے شان نزول ایک خاص طبقے کے لیے ہے، لیکن حکم تو عام ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جس سے مسجد ویران ہوں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی بھی نفی ہے، وہ بھی ظالموں میں سے ہے، وہ بھی گناہ گاروں میں سے ہے۔ اور یہ بعض اوقات لوگ مختلف انداز سے کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ جو امام مسجد ہوتا ہے اس کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں محلے میں، کہ فلاں اس طرح کہتا ہے، فلاں اس طرح کہتا ہے، یہ اس کے کام ہے، اور لوگ بدگمان ہو کر مسجد چھوڑ دیتے ہیں، مسجد ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات لوگ مسجد کی کمیٹیز میں اس طرح کے کام کر جاتے ہیں کہ لوگ مسجد کی ایکٹیویٹی سے بدگمان ہوتے ہیں، ایک مسجد چھوڑ کے دوسری مسجد چلے جاتے ہیں، تو یہ سب جو ہے یہ ویران کرنے میں آئے گا، کہ یہ ظالم لوگ ہیں کہ جو مسجد کو ویران کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کووڈ آیا، صرف پاکستان کی ابھی بات کرتے ہیں، کورونا آیا تقریباً اب 1 سال ہونے کو ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کورونا کی فرسٹ ویو آئی تو کس قدر شور مچایا گیا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورے ملک کے تمام مسائل حل ہو چکے ہیں، پوری دنیا میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہ گیا، لیکن صرف ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کورونا کے دنوں میں مسجد میں نماز کیوں پڑھائی جا رہی ہے۔ صرف ایک مسئلہ رہتا ہے، باقی ہر جگہ کی اجازت ہے کہ آپ ماسک پہنیں، آپ پروٹوکول رکھیں، تو آپ شاپنگ مال میں جائیں، آپ اپنی دکان کو ان ٹائمنگ سے ان ٹائمنگ کے درمیان کھولیں، آپ سڑکوں پہ نکلیں لیکن احتیاط کریں۔ باقی ہر جگہ کے لیے لوگ پروٹوکولز بتا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ میڈیا ہاؤسز جو شور شرابہ کر رہے تھے، ان میڈیا ہاؤسز میں لوگ ایک دوسرے کے قریب تھے، لیکن مسجدوں پر یہ شور ہو رہا تھا کہ مسجدوں میں احتیاط نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کورونا بڑھ جائے گا۔ یہاں تک کہ زبردستی کئی مسجدوں کو بند کروایا گیا، جو پچھلا رمضان گزرا اس میں تراویحوں کو بند کروایا گیا، اور یہ چیز سمجھ سے باہر تھی۔ حالانکہ لوگ شاہد ہیں کہ مسجدوں میں جس قدر اہتمام کیا گیا اتنا کسی جگہ پہ نہیں کیا گیا۔ ہر مسجد کے باہر ایک
اسپرے کے باقاعدہ شاورز لگائے گئے، لوگ آتے سینیٹائز کرتے، باقاعدہ فتویٰ دیا گیا کہ فاصلے سے کھڑے ہوں گے 3 3 فٹ کے، اور کئی مسجدوں میں اس بات کا اہتمام کیا گیا، لیکن پھر اسے نظر انداز کر کے ہمیشہ دینی طبقے پر چڑھائی کی گئی. اور جب دوسری ویو آئی، جب پہلی ویو ختم ہو گئی، دوسری ویو آئی، اب کورونا کتنا ہی کیوں نہ بڑھ گیا، لیکن اب جو ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اسی لیے، اور اسی طرح باہر کے بہت سے ممالک میں وہاں پر مسجدوں کو مکمل اس پر تالا لگا دیا گیا، بند کر دیا گیا. تو یہ بھی ویران کرنے میں ہی آئے گا. جو پروٹوکولز آپ باقی دنیا میں باقی فیلڈز میں لے رہے ہیں، وہی پروٹوکولز آپ مسجد میں استعمال کریں. مسجد میں نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. جماعت جو ہے وہ وجوب کا حکم رکھتی ہے. با جماعت نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے. اسے صرف اس شبے کی بنیاد پر نہیں چھوڑا جا سکتا کہ کیا پتہ کووڈ پھیل جائے، کیا پتہ کورونا لگ جائے. اس لیے جو پروٹوکولز ہیں، جو احتیاط ہے، آپ اس کو پیش نظر رکھ کر اگر اسے جاری رکھتے، جو کہ پھر زبردستی دینی تنظیمات نے احتجاج کر کے وہ کروایا، تو اس وجہ سے وہی صحیح تھا جو ہوا. اور اس میں بہت بڑا کردار مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی منیب الرحمان کا تھا، کہ جنہوں نے اسٹینڈ لیا کہ یہ ایک ایسا معاملہ نہیں جو ایک مہینے میں ختم ہو جائے. اگر آج مسجدیں بند کر دیں تو کتنے عرصے کے لیے بند کریں گے؟ 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے، 10 ماہ کے لیے. اور پھر دنیا نے دیکھا جب 1 2 ماہ گزرے اور وہ جوش ٹھنڈا ہوا، تو پاکستان میں تو آپ دیکھ لیں ہر جگہ لوگ بالکل عام طور پہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جس طرح کورونا سے پہلے کرتے تھے. لیکن اگر اس وقت مسجدیں مکمل طور پہ بند کر دی جاتی تو کون کھولتا؟ وہ جو مہینہ 2 مہینہ بغیر نمازوں کا گزرتا، اس میں کون جواب دیتا اللہ کو؟ اس وجہ سے جو صحیح کام تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح باقی جگہوں پہ رعایت تھی، پروٹوکولز تھے، وہاں پر کی جاتی. تو یہ جو بھی اس میں شریک تھا، جو بھی میڈیا ہاؤس میں اپنی دکان چمکا رہا تھا، اس سے بڑے شغل محسوس ہو رہا تھا اس میں، تو وہ سب ان لوگوں میں آئیں گے، ظالموں میں، جو مسجد کو ویران کرنے میں شامل تھے. آگے اللہ نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، انہیں مسجدوں میں داخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے. فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، تو تم جدھر منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تحت مفتی غلام رسول سعیدی صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ یہ اصل میں جب انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پہلے پارے کا اختتام کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو دوسرے پارے کا آغاز کریں گے. دوسرے پارے کے آغاز میں ہی تحویل قبلہ کا ذکر ہے، یعنی قبلے کی تبدیلی کا. تو یہ مفتی غلام رسول سعیدی نے تو یہ قول نقل کیا ہے کہ اصل میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو 16 ماہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ وہ قبلہ تھا کہ جس کی طرف یہود بھی پڑھتے تھے. لیکن جو اول قبلہ تھا، جس دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی جانب تھا، اور آپ کی دل میں تمنا بھی یہ تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے. حضور نے آپ کی دعا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سنی اور قبلے کی تبدیلی کا حکم دے دیا. جب قبلہ تبدیل کر لیا مسلمانوں نے، تو اب یہود کہتے کہ یہ کیا بات ہوئی، پہلے ایک قبلے کی طرف پھر دوسرے قبلے کی طرف، تو یہ مطلب کیا مطلب ہے، کس طرف ہے اللہ، کون سا قبلہ خاص ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ ہی کا ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر منہ کرو اللہ ہی کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا، علم والا ہے. کہ یعنی دونوں قبلے برابر ہیں، جس طرف اللہ حکم دے گا اس طرف نماز پڑھنی ہے. پیر کرم علی شاہ اظہری نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات لکھی، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے طبقے جیسے یہود، بیت المقدس چونکہ کئی سالوں سے قبلہ تھا تو وہ اس قبلے کی سمت کو ایک خاص ویلیو دیا کرتے تھے. اسی طرح بہت سے لوگ جو سورج کی پرستش کرتے تھے اور سورج جہاں سے نکلتا تھا اس سمت کو خاص ویلیو دیتے تھے کہ یہ اس سمت میں کوئی خاص بات ہے. کچھ لوگ مشرق کو خاص اہتمام کرتے تھے، مغرب کو خاص ویلیو دیتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ حقیقتاً جہت میں کوئی بڑھ کر یا کوئی کمتر نہیں ہے، جہت میں کوئی تفاوت نہیں ہے ان کی فضیلت کے اعتبار سے. اصل چیز یہ ہے کہ ساری جہتیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب ہو، جس طرف تم رخ کرو گے اس طرف اللہ کی رحمت ہے. یعنی جہت کے اعتبار سے ہر مقام برابر ہے، جس طرف اللہ حکم دیتا ہے اس طرف نماز پڑھنی ہوتی ہے. تو یہ ہم قبلے کو تفصیل سے دیکھ لیں گے، لیکن شرعی حکم آپ کو بیان کر دیتا ہوں. نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے. استقبال قبلہ کا مطلب ہے قبلے کی طرف رخ کرنا. یہ نماز کے لیے
شرط ہے. صرف جو سواری پر نفل نماز ہے اس کا حکم الگ ہے. ابھی میں عام طور پر نماز کی بات کر رہا ہوں. جو استقبال قبلہ ہے وہ شرط ہے. خانہ کعبہ کی طرف آپ کہیں بھی رک کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اب جو بعین ہی حرم میں موجود ہے یا جو خود اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھ سکتا ہے، مثلا وہ دور ایک عمارت میں ہے، بڑے سے ہوٹل میں ہے، کمرے کی کھڑکی سے اسے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، تو وہ خانہ کعبہ کی بعین ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ لازم ہے. لیکن جو خانہ کعبہ نہیں دیکھ سکتا، مثلا حرم سے باہر ہے، دور ہے، یا دنیا میں کہیں بھی ہے جیسے ہم ہیں، تو اس کو خانہ کعبہ کی سمت کی طرف جو ہے وہ رخ کرنا ضروری ہے، بعین ہی خانہ کعبہ کی طرف نہیں. تو سمت میں علماء نے اس بات کی اجازت دی کہ اگر خانہ کعبہ بالکل سیدھا ہے، اگر بالکل سیدھا ہے تو سمجھ لیں کہ 45 ڈگری اس جانب اور 45 ڈگری اس جانب، یہ اتنا ٹوٹل جو 90 ڈگری ہے، اتنا آپ کے پاس مارجن ہے کہ اگر آپ اتنے حصے میں بھی اگر قبلہ رخ کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے قبلے کی جانب ہی رخ کیا ہے. تو یہ ہو جائے گا سمت کعبہ، یعنی آپ کعبے کی سمت کی طرف رخ کر رہے ہیں. یہ نماز میں ضروری ہے. اور اگر کسی مقام پر نہ معلوم نہ ہو تو آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے، موبائل آپ کے پاس موبائل نیٹ ورک ہے، آپ جی پی ایس ٹیکنالوجی سے کسی بھی ایپ سے قبلہ معلوم کر سکتے ہیں. پچھلے دوروں میں بڑے مسائل تھے کہ اگر معلوم نہ ہو اور اس مقام پر سورج کے رخ سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، اس سے معلوم کریں. قریب میں کوئی شخص ہو تو اس سے پوچھیں. اور کوئی طریقہ نہ ہو آج کے دور میں، آپ کسی ایسے مقام پر پھنس جائیں، آپ کا موبائل بھی ڈیڈ ہے، کوئی نیٹ ورک نہیں ہے، جی پی ایس کام نہیں کر رہا، کوئی شخص دور دور تک نہیں ہے، آپ جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے یا جو یہ ریجن ہے وہاں پہ آپ سورج کے رخ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قبلہ کس جانب ہوگا. آپ کسی اور مقام پر ہیں یا رات کا وقت ہے تو پھر یہ حکم ہے کہ آپ اپنے دل سے پوچھیں، اور دل جہاں پر آپ کا جم جائے، جہاں حکم دے کہ اس جانب قبلہ ہوگا، تو بس وہی آپ کا قبلہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنے لیے اولاد بنا رکھی ہے. سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، وہ پاک ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی ملکیت میں ہے. کل لہو قانتون، سب اسی کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں. یعنی اللہ، مشرکوں نے کہا اللہ نے اپنی اولاد بنا رکھی ہے. مشرک جو تھے، قرآن کریم میں ذکر ہے، وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. نصارہ کا یعنی کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اولاد بنا رکھی ہے، اللہ سے پاک ہے. بلکہ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کے پاس جھکی ہوئی ہے. یعنی مالک سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اس کی ملکیت میں داخل ہے. جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد وارث ہوتی ہے. ایک اولاد وہ چیز حاصل کرتی ہے جو باپ کے پاس ہوتی ہے. باپ کی جو پراپرٹی ہو وہ اولاد کو مل جاتی ہے، اولاد اس کے بعد مالک بن جاتی ہے. لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں، اس لیے اولاد کا ایک اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں داخل ہے اور اسی کی طرف جھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. آگے فرمایا بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. یہاں پہ لفظ ہے بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے. یہ لفظ جو ہے نا، یہ اصل میں وہی لفظ ہے بدعت. یہ بڑا مشہور لفظ ہے ہمارے معاشرے میں. بہت سی اس پر مباحثہ ہوتا ہے کیا چیز بدعت ہے نہیں ہے. بہت سی چیزوں کو بدعت کہا جاتا ہے. بدعت کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کے ایک چیز کو تخلیق کر دینا. ایک چیز پہلے موجود نہیں تھی، نئی چیز پیدا کر دینا، اسے کہتے ہیں بدعت. اور اسی مادے سے یہ لفظ ہے بدیع السماوات والارض، کہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا. یعنی آسمان اور زمین پہلے موجود نہیں تھے، اس کو بغیر کسی مثال کے پیدا کرنے والا. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیں کہ جب یہ لفظ اللہ کے لیے آتا ہے تو جب انسان کے لیے کہا جائے کہ یہ بدعت ہی ہے، یعنی یہ ایک بغیر مثال کے ایک نیا کام کرتا ہے، تو اس میں یہ ممکن ہے کہ وہ اشیاء پہلے سے موجود ہوں، وہ اس سے کوئی چیز نہیں بناتا ہو. لیکن جب اللہ کے لیے کہا جائے گا تو اس میں کہا جائے گا کہ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی مادے کے،
بغیر کسی سابقہ مثال کے وہ بالکل نئی تخلیق فرماتا ہے. اور یہ عقیدہ آپ سمجھ لیں کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے. یعنی جو قدیم ذات ہے وہ صرف اللہ کی ہے. پہلے صرف اللہ تھا. پہلے ساتھ میں کچھ بھی نہیں تھا. روح پہلے نہیں تھی, نہ مٹی تھی, نہ پانی تھا, نہ آگ تھی. پہلے صرف اللہ تھا. اللہ نے ہر چیز کو تخلیق کیا ہے اور بغیر مثال کے بنایا ہے. یہاں پر اس طبقے کا رد ہے کہ جو طبقہ یہ کہتا ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ صانع ہے, یعنی روح پہلے سے موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے اور مادہ پہلے سے موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب سے مادہ بنایا, اس سے کائنات کی تمام مخلوقات پیدا کی اور اس میں روح پھونک دی. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے, تو اللہ صانع نہیں ہے. یہاں پہ قرآن میں صانع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا بدی, یعنی بغیر کسی مادے کے, بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز بنانے والا. یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں بدعت کا. دیکھیں بدعت کے متعلق بڑے جھگڑے ہیں, مختلف طبقات ہیں. کوئی کسی چیز کو بدعت کہتا ہے, کوئی کسی چیز کو بدعت کہتا ہے. میں آپ کے سامنے اہل سنت کا موقف پیش کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. کلو بدعت دلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور گمراہی ظاہر ہے جہنم میں لے جانے والی ہے. یہ ایک کبھی شے ہے. تو اب مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ بدعت ہے کیا, اس کی تعریف کیا ہے. تو پھر علماء نے فرمایا کہ دیکھیں جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھا اس میں تو بدعت کا وجود ہی پیدا نہیں ہوتا, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ جو حضور نے فرما دیا وہی شریعت ہے. یا تو وہ قرآن ہوگا یا وہ حدیث ہوگی, سنت ہوگی, اس سے باہر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور حدیث بھی ہمارے آج کے اعتبار سے ہم اس میں فرق کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, یہ حسن ہے. لیکن جو صحابہ حدیث سن رہے تھے وہ بالکل اس طرح سن رہے تھے جس طرح قرآن سن رہے تھے. وہی حضور کے زبان تھی, وہی الفاظ تھے. حضور جب فرماتے اور کہتے یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ قرآن ہو جاتا, اور جب اپنی بات کرتے تو وہ حدیث ہو جاتی. اسی لیے علماء نے یہ بات لکھی کہ جس طرح اس دور میں قرآن کا انکار کفر تھا, اسی طرح اگر حضور کے کسی فرمان کا بھی کوئی انکار کر دیتا وہ بھی کفر ہو جاتا. تو یہ جب حضور کا دور موجود ہے تب تو بدعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے دین کو آپ کے لیے مکمل فرما دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے دور کے بعد کوئی ایسا کام جو نیا ہو اور حضور کے دور میں نہ ہوا ہو اسے اصطلاحاً ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے. اب مسئلہ یہ آیا کہ حضور نے تو فرما دیا کہ ہر نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی تک لے جانے والا ہے. لیکن پھر صحابہ کے دور میں کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جس میں کچھ نئے کام کیے گئے, اور اس نئے کام کو یا تو کبھی ضرورت کے تحت کیا گیا, یا پھر وہ لوگوں کی سہولت کے تحت کیا گیا, یا پھر وہ حکمتاً کیا گیا. لیکن بہرحال وہ ایسے کام تھے جو حضور کے دور میں موجود نہیں تھے. تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اگر یہ نئے کام جو صحابہ کے جو رول ماڈل ہیں اگر وہ ان باتوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ جو مفہوم ہم نے حضور کی حدیث سے سمجھا تھا کہ ہر بدعت گمراہی ہے, اس کا مطلب کہ وہ اصل مفہوم نہیں ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا دور آیا. سیدنا صدیق اکبر کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی, بہت سے حفاظ شہید ہوئے. حضرت عمر خطاب آئے, آپس میں مشورہ ہوا, سیدنا صدیق اکبر خلیفہ تھے, آپ سے کہا گیا کہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اب قرآن کو ہم جمع کرتے ہیں, کیونکہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن کس طرح جمع ہوگا. تو اس میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور آپ کے الفاظ ہیں کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہوا واللہ خیر, کہ اس میں بہتری ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ عمر مسلسل مجھے اس بارے میں مجھ سے رجوع کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سینہ کھول دیا اور میری رائے وہی ہو گئی جو عمر کی تھی. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ضرورت تھی, ایک مسئلہ تھا, اور مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر کے دور میں حفاظ شہید ہو رہے تھے اور قرآن کی حفاظت کرنا ضروری تھی. لیکن ظاہر ہے حضور کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے, صحابہ اسے یاد کرتے, کہیں کہیں لکھ لیا کرتے, لیکن باقاعدہ پورے قرآن کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا یہ حضور کے دور میں نہیں تھا, اور نہ حضور نے اس کا حکم دیا. تو جو کام, یعنی دیکھیں اللہ کا کلام جو آخری کلام ہے اور اس کی حفاظت کا اہتمام خود اللہ نے فرما دیا, انا انزلنا
کہ میں ہی اس کی وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کہ میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. پھر صحابہ کے دور میں اس کو قرآنی شکل میں جمع کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. لیکن صحابہ سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر جو جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے اس کام کو خیر سمجھا، بھلائی سمجھی اور اس کو کیا. اچھا، یہ ایک مثال ہے کہ جب ضرورت واقع تھی شدید. اب آ جائیں حضرت عمر کے دور میں. حضرت عمر کے دور میں حضرت یہ کہا جاتا ہے، یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری فرماتے ہیں کہ میں رمضان میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد گیا. تو کچھ لوگ اپنی اور کچھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی تراویح کچھ لوگ اپنی پڑھ رہے تھے، کچھ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا خدا کی قسم میری رائے یہ ہے کہ اگر میں انہیں ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں تو یہ افضل ہوگا. پھر میں ایک دوسری رات آپ کے ساتھ مسجد گیا تو ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. یعنی یہاں پر حضرت دیکھیں تراویح جو ہے وہ ایک نفلی عبادت تھی، سنت موقدہ ہے. اگر کوئی چند بار چھوڑے تو شریعت کی طرف سے ناراضگی ہے، لیکن اگر اس کی عادت بنا لے تو پھر وہ گناہ گار ہوگا، شفاعت سے محرومی ہے. لیکن حضرت ایک نفلی عبادت ہے، کچھ لوگ انڈیویجولی کرتے، کچھ ساتھ کرتے، لیکن حضرت عمر نے یہ مناسب سمجھا، انہیں اس چیز میں خیر نظر آئی کہ مسجد میں ہر ایک امام کے پیچھے مل کر با جماعت نماز تراویح پڑھے. اور حضرت عمر کے یہ الفاظ ہیں نعمت البدعۃ ہذہ، یعنی یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. تو اس سے یہ ہمیں پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی حدیث تو ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن حضرت عمر کی اس قول سے پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ بدعت ایسی ہو سکتی ہیں جو اچھی ہوں، تبھی تو کہا یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے. اب دیکھیں یہاں پر ضرورت نہیں تھی، اگر یہ حکم نہ فرماتے تو آج کے دور میں بھی ہر مسجد میں باجماعت تراویح نہیں ہوتی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ہر فرقے کی ہر مسجد میں باجماعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. اب چاہے وہ کہیں 8 رکعت ہو، کہیں 20 رکعت ہو، کہیں پہ 21 روزہ ہو، کہیں پہ 27 روزہ ہو، لیکن بہرحال ہر مسجد میں یہ اہتمام ضرور ہوتا ہے. پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا. آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کے دور میں جمعے کے روز آپ اذان کی حضرت حضور کے دور میں، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں جمعے کے روز اذان کی ابتدا اس وقت ہوتی تھی جب امام منبر پر بیٹھ جایا کرتا تھا. لیکن پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا تو لوگ زائد ہو گئے، بازار بڑھنے لگے، لوگ غافل ہونا شروع ہو گئے. اذان ہوتی، منبر پہ فوراً خطبہ شروع ہوتا، لوگ جمعے سے غافل ہو جاتے. تو تیسری اذان زورہ کے مقام پر ضائع شروع کی گئی. ابو عبداللہ کہتے ہیں زورہ مدینے کے بازار کے ساتھ ایک جگہ ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے. اب آپ دیکھیں یہاں پر لوگ اگر غافل ہوتے تو ہوتے، اگر ان پہ لازم تھا کہ اہتمام کریں. انہیں کوئی آج کے دور میں بھی کوئی جمعے کے لیے گھر سے پکڑ کے گھسیٹ کے تو نہیں لاتا نماز پڑھانے کے لیے. لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں ایسا کام ہوا جو حضور کے دور میں نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں نہیں تھا. لیکن حضرت عثمان غنی کے دور میں وہ کام ہوا کہ اس میں دوسری اذان شروع ہو گئی، اور وہی پھر رواج قائم رہا. اور آج ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ایک اذان اگر 1:45 بجے ہوتی ہے، پھر دوسری اذان تب ہوتی ہے جب امام جو ہے وہ خطبے کے لیے منبر پر بیٹھا کرتا ہے. تو یہ جو تیسری اذان تھی حقیقتاً یہ حکمتاً تھی، ایک اچھی چیز تھی کہ لوگ جو ہے وہ جمعے کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں. لیکن یہ کوئی ایسی شرعی ضرورت نہیں تھی، لیکن تب بھی حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ ہوا اور اسے اچھا سمجھا گیا. اور پھر دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو ہر جمعرات کو واعظ فرماتے تھے، جمعرات کو بیٹھتے تھے اور واعظ فرماتے تھے. ایک شخص نے عرض کیا کاش اے ابو عبد الرحمن، کاش آپ ہمیں روز نصیحت فرماتے. آپ نے فرمایا مجھے اس سے فقط اس بات نے روکا ہے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں ملال میں مبتلا کر دوں اور واعظ کے سبب کوفت کا شکار کر دوں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کوفت کا لحاظ فرماتے ہوئے ہمارے ساتھ آسانی فرماتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں سے یہ پتا چلا کہ صحابی رسول نے خود اپنی مرضی سے ایک اہتمام کیا، اور وہ اہتمام یہ تھا کہ آپ نے جمعرات کے دن کا انتخاب کیا کہ میں جمعرات کو واعظ دوں گا. اور دیکھیں جمعرات کے دن جو ہے وہ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جمعرات کا دن بدعت ہے. اب جب ان دلائل پر غور کیا تو پھر علماء اہل سنت نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر بدعت گمراہی سے مراد وہ بدعت ہے، وہ نیا کام ہے جو شریعت کے مخالف ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مخالف ہو،
جو قرآن و سنت کے منافی ہو، وہ کام ایسا ہے کہ جو گمراہی تک لے جانے والا ہے. کوئی ایسا نیا عقیدہ گڑھ لیا جائے، کوئی ایسا نیا کام کرنا شروع کر دیا جائے جو واضح طور پر شریعت کے مخالف ہو، تو وہ ضرور بدعت ہے. کوئی جس کی اصل شریعت میں موجود ہو لیکن ظاہری حالت اور ظاہر بدلا ہوا ہو تو وہ عرف کے لحاظ سے جائز ہوگا. اس وجہ سے کہا گیا کہ بدعت کی دو اقسام ہیں، ایک ہے بدعت سیئہ، ایک ہے بدعت حسنہ، ایک اچھی بدعت اور ایک بری بدعت. اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ یہ تمام، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ کو میں سب سے بڑی مثال دوں، آج کے دور میں بہت سے اعتراضات کرتے ہیں کہ فلاں کام بدعت، فلاں کام بدعت. قرآن کریم جو 30 پاروں میں تقسیم ہوا ہے یہ بہت بعد میں ہوا ہے، بہت بعد میں ہوا ہے، اور یہ پاروں کے نام کس نے رکھے اس کا بھی علم نہیں ہے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر ملک میں آپ کو قرآن کریم ملتا ہے اور وہ 30 پاروں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. ہر فرقہ اس کو پڑھتا ہے لیکن ہر ایک اب اس پر عمل کرتا ہے، اور کوئی نہیں کہتا کہ یہ قرآن جس شکل میں موجود ہے یہ ایک بدعت کی شکل میں موجود ہے. اسی طرح پہلے کے دور میں قرآن و حدیث پڑھانے میں کوئی کورس نہیں تھا، لیکن بعد میں کورس بنایا گیا، نئے علوم مروج کیے گئے، تمام چیزیں، جماعت کے اوقات بنائے گئے کہ اس وقت اس مسجد میں اس وقت نماز ہوگی. یہ تمام چیزیں نئی ہیں لیکن اس پر پوری امت جو ہے عمل کرتی ہے. اس لیے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی کام نیا ہو اور وہ شریعت کے مخالف نہ ہو تو اب ہم کہیں گے کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی یہ نیا کام تو ہے لیکن یہ وہ بدعت نہیں ہے، یہ ایک اچھی بدعت ہے. یہ وہ بدعت نہیں ہے کہ جو گمراہی تک لے جانے والی ہے. اب اس میں وہ تمام چیزیں شامل ہو جائیں گی جیسے کہ سویم ہے، 40واں ہے، برسی ہے. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سویم میت کی موت کے تیسرے دن ہم جمع ہو کے قرآن پڑھتے ہیں، اگر دوسرے دن پڑھیں گے تو کم ثواب ملے گا تو وہ ضرور بدعتی ہے. اگر تیسرے دن ہی پڑھنا ضروری ہے، اگر نہیں پڑھا تو گناہگار ہوں گے تو وہ ضرور بدعتی ہے. لیکن جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات کو واعظ کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح اگر کمیونٹی کی آسانی کے لیے، ایک عادت کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سویم میں تیسرے دن، 40ویں میں 40ویں دن، 10ویں میں 10ویں دن ہم جمع ہوں گے اور مل کے ایصال ثواب کریں گے، تو چونکہ یہ ایک ایسی کام ہے جو نیا ضرور ہے لیکن یہ شریعت کے مخالف نہیں، اس لیے یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی یہ اچھی بدعت ہے. یہی کام میلاد النبی کا بھی ہے کہ میلاد النبی کا جشن منانا یہ بھی بے عین ہی اس انداز سے صحابہ کے دور میں نہیں، لیکن چونکہ اس کی اصل موجود ہے تو یہ بھی بدعت حسنہ ہے. تو چونکہ اس مقام پر ایک مفہوم ایسا آیا تو میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی سابقہ مثال کے آسمانوں اور زمین کو نیا پیدا کرنے والا ہے. اور وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی کام کو وجود میں لانے کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس سے صرف یہ فرماتا ہے کہ ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آیَةٌ، اور جاہلوں نے کہا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی. وقال الذین من قبلہم مثل قولہم، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی بات کہی تھی. تشابہت قلوبہم، تو ان کے دل آپس میں ایک جیسے ہو گئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی. دو مطالبات کیے، پہلا یہ کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کرے، دوسرا یہ کہ واضح نشانیاں آ جائیں. پہلی تو بات ہی ایسی تھی جس کا اللہ نے جواب ہی نہیں دیا، وہ بات ہی ایسی نامناسب تھی کہ وہ اس قابل ہی نہیں کہ اللہ ان سے کلام کرے. اللہ صرف اپنے خاص انبیاء کو یہ مقام دیتا ہے. لیکن تو پہلی بات کا تو اللہ نے جواب ہی نہیں دیا. دوسری بات کا اللہ نے جواب دیا کہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں. حضور کے معجزات موجود ہیں، قرآن کریم خود معجزہ ہے، حضور کی ذات خود ایسی ہے، بالکل واضح طور پر بیان فرما دیا. اسی لیے دیکھیں آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر کی خبریں والا بنا کر بھیجا ہے. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے جہنمیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. یعنی حضور بہت غمگین نہ ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خوشخبری سنائیں اور ڈر سنائیں اور ڈرائیں، اور بس. اب اگر کوئی خود جہنم میں جاتا ہے، ہدایت قبول نہیں کرتا، تو آپ سے اس بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ ان کے جواب دہ نہیں ہیں، انہوں نے خود اپنی زندگی کا فیصلہ کیا. تو حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر نشانیاں عطا فرما دی. اب اگر ان نشانیوں کو کوئی نہیں ماننا چاہتا تو وہ خود اپنا اختیار کرتا ہے، ان سے زبردستی نہیں کی جائے گی. آگے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں.
تب تک وہ آپ سے رضامند نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے جیسے نہ ہو جائیں، ان کی پیروی نہ کر لیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اب یہ حضور کے صحابہ کے لیے ہے، امتیوں کے لیے، کہ اور اے مخاطب اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو اب جب حق آپ کے سامنے واضح ہو گیا تو اب نافرمانی نہیں کرنی، ان کی پیروی نہیں کرنی، اور اگر ایسا نہ کیا تو بس نہ کوئی بچانے والا ہوگا نہ مددگار ہوگا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے فرمایا لن ترضوا عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتهم، یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ اب دیکھیں وہاں اب اب اس چیز کو سمجھے کہ اس دور کے یہودی اور نصارہ چونکہ اپنے دین میں، اگرچہ ان کا دین بگڑا ہوا تھا لیکن اپنے دین پر پکے تھے، تو وہ چاہتے تھے ہمارے دین کی پیروی ہو جائے۔ آج کے یہود تو پکے ہیں لیکن نصارہ پکے نہیں، لیکن وہ چاہتے یہی ہیں کہ ان کی پیروی کی جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے ایکسٹرنل پریشر پڑتے ہیں مسلم قوموں پر، سب پر، تو بس دعوت یہی ہوتی ہے کہ بس ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ تم جب اسلام پر عمل کرتے ہو تو تم شدت پسند ہو، اس شدت کو چھوڑ دو، جیسی ہماری کمیونٹی ہے ویسے ہو جاؤ۔ تم اگر برقع پہنتے ہو تو یہ شدت پسندی ہے، تم اگر حجاب کرتے ہو شدت پسندی ہے، ہمارے جیسے گھومو، ہمارے جیسے ہو جاؤ، تو بس پھر ہم تم سے راضی ہیں، پھر ہم بڑے کلوز کمیونٹیز ہیں، ہم مل کر چلیں گے۔ تو وہی دعوے ہیں، وہی این جی اوز کی صورت میں اس طرح کی موومنٹس چلائی جاتی ہیں، لوگوں کو بگاڑا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ بس ہمارے جیسے ہو جاؤ، ہماری پیروی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت بیان فرما دی کہ یہ تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی پیروی نہ کرو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کریں تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو بس یہاں پر آج کے ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پیر کے انشاءاللہ ہم اگلی 2 کلاسز میں کوشش یہی ہوگی کہ پیر اور منگل کو ہم پہلے پارے کا اختتام کر لیں، اور انشاءاللہ پھر بدھ کے دن ایک ہی سیشن میں ہم نے یہ پورا پارا جو پڑھا ہے، مکمل پارا، اس مکمل پارے کا ہم خلاصہ کریں گے کہ اس میں ہم نے کیا کیا چیز پڑھی اور جو اہم امور تھے انشاءاللہ انہیں دیکھیں گے۔ ایک پارے کا مکمل خلاصہ ہوگا، نیت یہی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی اور استقامت عطا فرمائے اور ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔